السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا نام شرن احمد علی پلاسٹر والا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں رمضان ابھی ہمارے گھروں پہ دستک دینے والا ہے۔ میں سمجھتی ہوں ہم سبھی اس پاک مہینے کی اہمیت اور فضائل جانتے ہیں، اور اس مہینے کے اعمال پر ہی جو ہمارا امت مسلمہ ہے اس کے حرکت اور اعمال میں تبدیلیاں بہرحال نظر آتی ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کثرت سے عبادت کرنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آج جانیں گے چاند دکھ جانے کے بعد کیا کریں۔ فوراً یہ دعا پڑھے جو سنت سے ثابت ہے۔ جامع الترمذی 3451 سے روایت ہے، بلال بن یحییٰ بن طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نئے چاند کو دیکھتے وہ یہ دعا پڑھتے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ ہم پر اس چاند کو خیر، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ Allah is the greatest. O Allah, let the crescent loom above us in safety, faith, peace and Islam, and in agreement with all that you love and pleases you. Our Lord and your Lord is Allah. یہ دعا صرف رمضان کے نئے چاند دیکھنے پہ ہی پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر مہینے کے ابتدا ہونے پہ جب بھی ہم نئے چاند کو دیکھیں تو یہ مسنون دعا پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے حدیث کی روشنی میں سے؟ اس موضوع کے تعلق سے ہم ایک حدیث کی روایت پیش کریں گے، صحیح البخاری 1906، جس کا مفہوم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو فرمائے کہ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو، اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ ختم نہ کرو، اور اگر بادل آ جائیں تو 30 دن پورے کر لو، یعنی شعبان مہینے کے آخر میں اگر بادلی ہے شعبان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے، اور اگر رمضان کے آخر میں بادلی ہو تو رمضان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے۔ ہم اکثر یہ کنفیوژن میں آ جاتے ہیں رمضان کا پہلا روزہ کب ہوگا؟ شعبان کی 29ویں تاریخ کو بادل کی وجہ سے ہلال نہ دکھائی دے تو کیا کرے؟ حدیث کے مطابق آپ 30 دن پورے کر لے۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی کو رمضان ہمیں کس طرح شروع کرنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، آپ لوگوں کو معلوم چل گیا ہوگا۔ رمضان کے چاند کا استقبال کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔